الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے کسی بھی ویڈیو میں کوئی بھی ایک لفظ بھی آپ ایسا نہ پائیں گے جو اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر ہو۔ آپ سے گزارش ہے ہماری ویڈیوز کو آگے شیئر کریں، ہو سکتا ہے یہ عمل آپ کی اور ہماری نجات کا سبب بنے، اور انہیں آخر تک دھیان سے سنیں، یقیناً آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بارگاہ رسالت میں ایک مقام حاصل تھا۔ ایک مرتبہ دو جہاں کے تاجور سلطان بہروبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے عمران، ہمارے ہاں تمہیں ایک مقام حاصل ہے، کیا تم رسول خدا کی بیٹی فاطمہ کی عیادت کے لیے جانا پسند نہیں کرو گے؟ میں نے عرض کی، میرے باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ضرور چلوں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے تو میں بھی آپ کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا، حتیٰ کہ حضرت سیداتنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مکان تک پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکان کے دروازے پر دستک دی اور فرمایا، السلام علیکم، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ حضرت سیداتنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تشریف لے آئیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں بھی اور جو میرے ساتھ ہے وہ بھی؟ انہوں نے پوچھا، آپ کے ساتھ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمران بن حسین۔ انہوں نے عرض کی، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا ہے، میرے اوپر صرف ایک ہی کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ اسے اپنے اوپر اس طرح لپیٹ لو۔ کہنے لگی، میں نے اپنا جسم تو چھپا لیا، سر کو کس سے چھپاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک پرانی چادر تھی۔ آپ نے ان کی طرف وہ چادر پھینکی اور فرمایا، اسے اپنے سر پر لپیٹ لو۔ چنانچہ اس کے بعد اجازت عطا ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف لائے اور فرمایا، السلام علیکہ، یعنی تم پر سلامتی ہو، اے میری بیٹی تم کیسی ہو؟ کہنے لگی، مجھے درد ہے اور اس درد میں بھوک نے اضافہ کر دیا ہے، میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے جسے میں کھا سکوں، بھوک نے مجھے نڈال کر دیا ہے۔ یہ سن کر محبوب رب اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو پڑے اور ارشاد فرمایا، اے میری لخت جگر، غم مت کرو، باخدا میں نے بھی 3 دن سے کھانا نہیں کھایا، حالانکہ اللہ عز و جل کے ہاں میرا مرتبہ تم سے بڑھ کر ہے۔ اگر میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا تو وہ مجھے ضرور کھلاتا، لیکن میں نے آخرت کو دنیا پر ترجیح دی۔ پھر رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست اقدس حضرت سیداتنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کاندھے پر رکھ کر ارشاد فرمایا، تمہیں خوشخبری ہو، باخدا تم جنتی عورتوں کی سردار ہو۔ یہ سن کر انہوں نے عرض کی، جنتی عورتوں کی سردار تو فرعون کی بیوی حضرت آسیہ اور حضرت مریم بنت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آسیہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہے، مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہے، خدیجہ اپنے زمانے کی عورتوں کی، اور تم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہو۔ تم سب ایسے محلات میں رہو گی جس میں نہ تو کسی قسم کی تکلیف ہوگی اور نہ ہی شور و غل۔ پھر ارشاد فرمایا، اپنے چچا زاد یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قناعت اختیار کرو، میں نے تمہاری شادی ایسے شخص کے ساتھ کی ہے جو دنیا میں بھی سردار ہے اور آخرت میں بھی۔ سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگر گوشہ خاتون سیدنا عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگر گوشہ خاتون جنت حضرت سیداتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حالت پر ذرا نظر ڈالو کہ کس طرح انہوں نے فقر کو ترجیح دی اور مال کو ترک فرمایا۔ جو شخص انبیاء کرام اور اولیاء غلام کے حالات و واقعات کو جانتا ہے، اسے کسی قسم کا شک نہیں ہوتا کہ مال کا نہ ہونا اس کے ہونے سے افضل ہے، اگرچہ نیک کاموں پر خرچ کرے، کیونکہ آدمی اگر مالی حقوق بھی ادا کر دے
شبہات سے بھی بچ جائے اور نیک کاموں میں مال خرچ بھی کر لے، لیکن اس کے باوجود کم از کم انسانوں کو اس کی اصلاح کی فکر رہتی ہے، اور یہ بات اللہ عز و جل کے ذکر سے غافل کر دیتی ہے، کیونکہ ذکر کے لیے فراغت کی ضرورت ہوتی ہے اور مال میں مشغولیت کے سبب فراغت نہیں رہتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اس درود پاک کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھنے والے کو دین و دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی، سکون قلب کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، دشمن دوست بن جاتا ہے۔ اگر کوئی چاہے دل کی کدورت، کینہ، دل کا میل، بغض، حسد اور اخلاق رذیلہ دور ہو جائیں تو اس درود پاک کو کثرت سے پڑھیں۔ This درود has numerous benefits. There is no lack of anything in the religion and a word for reciters. Peace become rich with the wealth of the heart, and enemy becomes a friend. If anyone wants the darkness of heart, malice, anger, jealousy, dirt of heart, and ethical behavior get away, so recite this durood frequently. اگر آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔